بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد 20 آیتوں میں اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا۔ پہلی 5 آیتوں میں ماننے والوں کا تذکرہ یعنی متقین کے عنوان سے تھا، پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا ذکر تھا جو کھلے طور پر قرآن کا انکار کرتے تھے، یعنی صریح کافر لوگ۔ ان 13 آیتوں میں ایسے منکر و کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو تو مسلمان مومن کہتے ہیں مگر حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ ان لوگوں کا نام قرآن میں منافقین رکھا گیا ہے، یعنی ان 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، بلکہ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان میں ان کے دعوی ایمان کو غلط اور جھوٹا قرار دیا، یہ کہ ان کا یہ دعویٰ محض فریب ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب دے نہیں سکتا۔ غالباً یہ لوگ بھی ایسا نہ سمجھتے ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بے وقوف اپنے سوا اور کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ جل شانہ تو ہر دھوکہ و فریب سے بالا تر ہیں۔ ان کے رسول اور مومنین بھی اللہ کی وجہ سے ہر دھوکہ و فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا، البتہ ان کے دھوکہ فریب کا وبال دنیا اور آخرت میں خود انہی کے اوپر پڑے گا۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، پس زیادہ کر دیا اللہ نے مرضا، ان کی بیماری، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما، اس وجہ سے، کانوا یکذبون، کہ وہ جھٹلاتے تھے یعنی جھوٹ بولتے تھے۔ اب اس تیسری آیات میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کے اس مرض کو، اور مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہوں، جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت و ہلاکت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بدن انسان کے امراض اخلاط انسان کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض فرمایا گیا جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا گیا، لہم، ان سے، لا، نہیں، تفسدوا، تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انا، بے شک، نحن، ہم تو، مصلحون، صلح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، انہم، بے شک، ہم المفسدون، وہ فساد کرتے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب چوتھی اور 5ویں آیتوں میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے اور اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے۔ قرآن کریم نے واضح کیا کہ فساد و اصلاح زبانی دعووں پر نہیں ہوتے، ورنہ کوئی چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں، بلکہ مدار کار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے وہ فساد ہے، تو کرنے والے کو مفسد ہی کہا جائے گا، ہوا اس کی نیت فساد کی ہو یا نہ ہو۔ اصلاح و فساد کی تعریف اور مصلح و مفسد کی پہچان تو گزر چکی۔ جب کوئی ان منافقین سے یہ کہتا کہ اپنے نفاق کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ،
تو وہ بڑے زور اور تاکید سے کہتے تھے ہم تو مصلح ہیں، یعنی ہمارے کسی عمل کا فساد سے کوئی واسطہ نہیں۔ مگر قرآن کریم نے ان کے جواب میں فرمایا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی یاد رکھو کہ یہی لوگ مفسد ہیں مگر ان کو شعور نہیں۔ ان میں دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ منافقین کی حرکات حقیقتاً زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے کا سبب تھیں۔ دوسری بات یہ کہ منافقین فتنہ و فساد پھیلانے کی نیت اور قصد سے یہ کام نہیں کرتے، بلکہ ان کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس کا نتیجہ فتنہ و فساد ہے، جیسے کہ قرآن کی تصریح وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ سے معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمین میں فتنہ و فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے ان میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر شخص فتنہ و فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل، غارت گیری، چوری، دھوکہ، فریب، اغوا، بدکاری وغیرہ۔ ہر سمجھدار آدمی ان کو شر و فساد سمجھتا ہے اور ہر شریف آدمی ان سے بچتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوتی، مگر ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، اور انسانوں کی اخلاقی گراوٹ سارے فتنوں اور فسادوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ان منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے تو بچتے تھے، اسی لیے بڑے زور سے اپنے مفسد ہونے کا انکار اور مصلح ہونے کا اثبات کیا۔